GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ۔ ان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ سلمان شاہ سے گفتگو ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم بھٹی صاحب، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر ہے۔ سر بہت زیادہ افواہیں ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کہ جب تک آپ IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، انٹرنیشنلی آپ کی سپورٹ نہیں بنے گی، کیونکہ IMF کہے گا کہ ہاں جی ہم نے ان کے سارا کچھ دیکھ لیا ہے، اب یہ تمام وہ چیزیں کرنے کو تیار ہیں جس سے اکانومی جو ہے وہ سنبھل جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ صحیح طریقے سے گروتھ کی طرف جائے گی۔ تو وہ عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب پہلے تو جب یہ آئے تھے تو 9 دن کے بعد وہ ایگریمنٹ اناؤنس ہونا تھا، وہ ایگریمنٹ تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت پروگریس کر لی ہے، 1-2 اور سیشنز کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو امید یہی ہے کہ یہ ہو جائے گا ایگریمنٹ، اور اس کے ہونے سے پھر ہماری پہلے تو جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا، روپے کی قیمت کچھ سنبھلے گی، پھر لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا، ایکسپورٹرز اپنا پیسہ واپس لانا شروع کریں گے، ریمیٹنسز پھر دوبارہ سے بحال ہوں گی۔ سر یہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، امیدیں کیا ہیں؟ پاکستان کی آبادی بہت بڑی ہے، 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے، اس کے بعد ہماری بہت نوجوان آبادی ہے، اس کے ہر سال تقریباً 30 لاکھ نوجوان جو ہے وہ ورک فورس میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو جابس چاہیے۔ پھر ہمارا خطہ بڑا زرخیز بھی ہے، پانی بھی ہے، موسم بھی ٹھیک ہے۔ پھر اب افغانستان کے حالات جو پچھلے 40 سال سے بہت خراب ہیں اور ابھی بھی خراب ہیں، لیکن بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا میں جو بڑی دیر سے ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایک رستہ بنائیں گے اور وہاں سے تجارت ہوگی، وہ بھی ابھی تک افغانستان کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی کہ اس خطے کی کشیدگی ہم ختم کریں اور ادھر تجارت شروع کریں، سینٹرل ایشیا تک سڑکیں بنائیں، ادھر ہمارے لوگ بھی جائیں، ٹورزم بھی ہو، چین میں جائیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پچھلے دور میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ہم نے جب CPEC سائن کیا تھا اور پاکستان چین کی طرف زیادہ تیزی سے جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب حکومت چینج ہوئی ہے تو CPEC رک گیا، ہمیں اس کی سزا دی گئی، ہمیں اس سے پیچھے ہٹایا گیا، اور آج ہم واپس اس بلاک میں جاتے جاتے واپس رک گئے ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں آن دا سرفیس تو اس طرح کی بات کچھ لگتی ہے، کیونکہ ایک جیو پولیٹکس جو ہے اس میں امریکہ کی اور چین کی ایک زبردست کمپٹیشن چل رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی جنگ چل رہی ہے، بٹ ان کی آپس میں ایک کمپٹیشن بڑا چل رہا ہے، اور وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ ہندوستان کو بھی ملا رہا ہے، اور ادھر سے جاپان اور کوریا اور پورا پیسیفک اور انڈین اوشن سے وہ امریکہ اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس کا بڑا نزدیکی رشتہ ہے چین کے ساتھ، اور ایک بڑا ہسٹورک رشتہ ہے، تو وہ بھی آئی تھنک کہ امریکہ کو اتنی وہ چیز پسند نہیں ہے۔ کیا اسی شفٹنگ کے سلسلے میں ہم جو رشیا جا رہے ہیں سستا آئل لینے کے لیے، تو کیا ہمیں وہ لینے دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ دیکھیں ہندوستان لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، اور ہندوستان کو انہوں نے کہا نہ لو تو انہوں نے کہا جی ہم لیں گے، آپ کا اس کے کیا تعلق؟ تو وہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے $600 ارب کے ریزروز ہیں، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ سہ سکتی ہے ہر کام کو۔ تو اکنامک پاور آپ جب بنانے اپنے کو کامیاب ہوں گے تو آپ جہاں مرضی سے کریں ڈیل، آپ ایران سے کریں، رشیا سے کریں، امریکہ سے کریں، nobody can tell you کہ آپ نہ کریں۔ سر اس وقت جو موجودہ سیاسی لڑائیاں چل رہی ہیں، کیا اس صورتحال میں ہم ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیں سیاست جو ہے نا وہ تو بڑی کٹ تھروٹ ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بھی اب اس میں شعور خاصا آتا جا رہا ہے، اور ایک جمہوریت میں
جب آپ الیکشنز کراتے جائیں گے تو وہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جو سٹیبل بھی ہوگی اور جو یہ مشکل یا اچھے فیصلے بھی کرے گی، صاف شفاف حکومت بنے گی جس میں کرپشن بھی نہیں ہوگی، انکمپیٹنس بھی نہیں ہوگی، پروفیشنلزم ہوگی اور ڈیلیوری لوگوں کے حالات بہتر کرنے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے اگر الیکشن صحیح ہوں۔ سر ملکی معاشی صورتحال پر تو گفتگو چلتی رہے گی، لیکن اب ذرا آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں۔ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن بڑا اچھا گزرا جی۔ لاہور میں شروع جو میری ایجوکیشن ہوئی تھی، کوئنس میری کالج تھا، وہاں پہ کنڈر گارڈن میں، وہ ہے تو وہ لڑکیوں کا اسکول تھا بٹ وہاں لڑکے بھی اس جگہ پہ جاتے تھے، تو وہاں اس کے بعد پھر کنڈر گارڈن میں سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول تھا، اس وقت ہمارا وہ بہترین اسکول تھا۔ وہاں پہ پھر میں گورنمنٹ کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، پھر میں انگلینڈ چلے گیا، وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی، اس کے بعد میں امریکہ چلے گیا، وہاں سے میں نے فائنینس اور اکنامکس کیا۔ تو اس کے بعد پھر یہاں لمس میں جب لمس بن گئی تو لمس میں آیا 86 میں، اور وہاں اس وقت سے میں اکانومی کے ساتھ یا فائنینس اینڈ اکانومی اینڈ بزنس اور ان چیزوں کے ساتھ۔ کیا بچپن سے ہی اتنے حسابی کتابی تھے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بچپن بڑا ٹھیک تھا، ہر قسم کا شرارت بھی ہوتی تھی اور بھاگ دوڑ ہوتی تھی، زیادہ تر گھر سے باہر رہنے کی کوشش ہوتی۔ بچپن کا کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی ایسی شرارت جو آج بھی یاد ہو؟ وہ مطلب یہی ہوتا تھا کہ کسی طرح سائیکل پکڑو اور شہر میں نکل جاؤ اور گھومتے پھرتے رہو اور دوستوں کی طرف چلے گئے، تو مطلب موبلٹی بہت زیادہ تھی اس وقت کیونکہ سیکیورٹی بہت بہتر تھی۔ سارا دن ہمارا یہی ہوتا تھا کہ سائیکلیں ہوتی تھیں اور دوستوں کے ساتھ کبھی باہر نکل جانا، ٹینس کھیلنے چلے گئے، اسکواش کھیل لی، گپ شپ لگا لی، تو بڑا اچھا سسٹم رہا تھا۔ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ بہن بھائی کتنے تھے؟ 4 بہن بھائی تھے، 2 بھائی 2 بہنیں، تو بڑا مطلب اللہ کا بہت احسان ہے کہ بڑا سٹیبل ماحول رہا اور کوئی مشکل گھڑی نہیں آئی، اللہ نے راستہ کلیئر ہی رکھا تھرو آؤٹ۔ آپ نے جمہوری ادوار میں بھی کام کیا، مارشل لا دور میں بھی آپ نے سرو کیا، مختلف وزیر اعظموں کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا۔ کس وزیر اعظم کو سب سے زیادہ ویژنری پایا؟ دیکھیں، جس قسم کی ویژن پاکستان کو چاہیے اس قسم کی ویژن تو شاید کوئی نہیں دے سکا۔ اگر آپ بھٹو صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ویژن دی، روٹی کپڑا اور مکان۔ وہ ویژن تھی عام آدمی کی ویژن، پاکستان کو عظیم کرنے کی ویژن نہیں، اور وہ 3 بھی نہیں ہو سکی۔ اگر آپ دیکھیں ضیاء الحق صاحب آئے، ان کی ویژن تھی کہ میں سب کو مسلمان بنا دوں گا، کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمانیت ہمیں چاہیے، اور اسلامائزیشن کے اوپر آپ نے کام کیا، لیکن اکانومی اور وہ ویژن نہیں دی کہ جی ہم نے دنیا کی اکنامک پاور بننی۔ کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب یا بے نظیر آئیں، وہ بھی کوئی ویژن تو نہیں نظر آئی فرینکلی اسپیکنگ اس میں۔ پھر نواز شریف نے کہا میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا، وہ ایک تھا کہ جی ایشین ٹائیگر، لوگوں کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں کیا ایشین ٹائیگر بڑی اچھی چیز ہے، بٹ بنانے میں ناکام، کوئی اسٹریٹجی یا کوئی اس کے پیچھے ماحول یا پوری آرگنائزیشن اس طرح سے وہ نہیں بنی کہ پتہ لگے روڈ میپ کیا تھا۔ اس کے بعد مشرف صاحب نے کہا کہ ہم سب سے پہلے پاکستان، وچ واز اے ویری گڈ، لیکن وہ تھا کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا مطلب اب روشن خیال پاکستان، ہاں روشن خیال پاکستان بنانا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہوتا کہ جی میں نے دنیا کا 5واں بڑا میں نے ملک بنانا ہے اس کو اکنامک پاور سے، سو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو ویژن ہے لیڈر کی وہ ابھی تک اکنامک ویژن میں نے نہیں دیکھا۔ پاکستان اس وقت 23ویں بار IMF کے پروگرام کے لیے جا رہا ہے، تو ہمیں کیوں جانا پڑتا ہے IMF کے پاس؟ ہم خود انحصاری کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں نا، ہم نے عیاشیاں کر لی ہیں نا، یہ قرضے جو ہیں، یہ قرضے لے کے ہم کھا گئے ہیں نا۔ ہمیں کیا ایسے اقدامات لینے چاہیے جس سے ہم خود انحصاری کی طرف آ جائیں، IMF سے جان چھڑا لیں؟ کہ ہم 5ویں دنیا کی سب سے بڑی
آبادی ہیں اور ہم دنیا کی سب سے ینگ آبادی ہیں. مطلب ہماری جو تقریباً 60-70% آبادی 30 سال سے کم ہے اور بہت سی آبادی ابھی تو ورک فورس میں آنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف سیلف سفیشینٹ نہیں ہمارا ہونی چاہیے ویژن. ہماری ویژن ہونی چاہیے کہ ہم نے پوری دنیا کو سیلف سفیشینٹ کھانا بھی دینا ہے, پوری دنیا کو پروڈکشن بھی دینی ہے, کیونکہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کمپیوٹرز بھی چلائے اور بنائے اور گاڑیاں بنائے اور مطلب ماڈرن اکانومی میں وہ اپنا کردار ادا کرے. یہ جو بچہ ایک ورک فورس میں آئے گا لیٹ سے 18 سال کی عمر میں, اس نے 18 سال سے 60 سال تک اگر ورکنگ ٹائم پیریڈ ہے تو اس کے پاس موقع ہونے چاہیے کہ وہ ہر کام کر سکے اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ پوری دنیا کی مارکیٹس میں جائے. سر یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں, کیا یہ ہمارے ملکی مفاد میں ہیں؟ یہ اتنے سخت ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ان کی ہر شرط ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ آئی پی پیز کا جو نظام ہے, نمبر 1 یہ آپ کی بجلی جو بنے گی وہ بڑی مہنگی بنے گی. نمبر 2 جو بجلی بنے گی اس کی قیمت آپ نے ڈالرز میں دینی ہے. اور نمبر 3 نہ تو ہمارا صارف اس بجلی کو خرید سکتا ہے اور نہ ہماری انڈسٹری اس بجلی کو خرید سکتی ہے, کیونکہ وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ اگر خریدے گی تو وہ ایکسپورٹ کچھ نہیں کر سکے گی. تو یہ اکنامک ماڈل ٹھیک ہے ہی نہیں تھا. تو پھر ہم نے کیا کیوں؟ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل ہو گیا تھا ڈیڈ لاک, اور وہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک تھا کہ ہم نے ڈیم نہیں اور بنانے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہم ڈیمز بناتے تھے, تربیلا ڈیم بنا, منگلا ڈیم بنا, اس سے پانی آپ کی کھیتوں میں جاتا تھا, لیکن وہ پانی سے آپ بجلی بھی بناتے تھے اور بجلی میں نہ تیل لگتا تھا, نہ گیس لگتی تھی, نہ کولا لگتا تھا. وہ تو پانی چلتا تھا تو بجلی بن جاتی تھی, اور وہ بجلی بڑی سستی بجلی, اور اس بجلی نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کر دیا اس 60s میں. اور ارلی ہمارا جو وقت تھا 70 میں, جو تھوڑی بہت خوشحالی تھی وہ اس لیے تھی کہ ڈیمز بن رہے تھے, کھیتوں میں ایگریکلچر ہو رہی تھی, بوسٹ ہو رہی تھی پروڈکشن, اور شہروں کے لیے بجلی بن رہی تھی اور کارخانوں کو بجلی تقریباً مفت ملتی تھی. اس ڈیسیجن کو ہم نے چینج کر دیا. اس کو ہم نے کہا نہیں, ہم نے نہیں ڈیم بنانے, اور اس کی وجہ سے ہمیں بجلی پانی کی تو پرابلم آئی ہی آئی, بجلی کی قلت بھی آ گئی. تو بجلی کی جب قلت آئی تو یہ سوچا گیا اب ہم اس کو بجلی کو تھرمل پاور پہ لے جاتے ہیں. تھرمل پاور مطلب تیل, گیس, کولا. اس پہ جب ہم گئے تو حکومت نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو چلو پرائیویٹ سیکٹر دے دیں. اب پرائیویٹ سیکٹر کو جب ہم نے دیا تو اس میں غلطی جو ہمارے لیڈران نے کی, انہوں نے اس میں کمپٹیشن نہیں کرایا, کمپیٹیٹو بڈنگ نہیں کرائی. انہوں نے ایک ریٹ دیا, اچھا جی جو مجھے اتنے میں دے گا بجلی میں اس سے لے لوں. وہ جو ریٹ آپ نے سیٹ کیا وہ بڑا کپلے والا ریٹ. اگر سر حکومت ایسے کر لے کہ عوام کو سبسڈائز ریٹ پر قرضہ دے دے سولر لگانے کے لیے, کہ اگر اس وقت سود کی شرح کو 16-17% ہے تو وہ کوئی 4 یا 5% پہ عوام کو سولر کے لیے سستے قرضے دے دیے جائیں, عوام اپنے گھر پہ سولر سسٹم لگوائے اور اپنی سرپلس بجلی حکومت کو بیچے, تو وہاں سے اتنے ہزار میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو جائے گی کہ ہمیں آئی پی پیز کے پاس نہیں جانا پڑے گا, ہمیں سرکولر ڈیٹ سے بھی نجات مل جائے گی, عوام کو بجلی بھی سستی مل جائے گی. کیا یہ ماڈل قابل عمل ہے؟ دیکھیں بڑی اس میں اٹریکٹیو چیز ہے کہ ہم سب سولر پہ چلے جائیں اور الٹیمیٹلی ہمیں جانا پڑے گا. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہم نے لگا لیے ہوئے ہیں کولے اور گیس پہ, ان کو ہم چلائیں یا نہ چلائیں ہم نے پیسے دینے. کانٹریکٹ ایسا ہے کہ جی آپ بجلی اس سے لیں یا نہیں لیں, آپ نے پیسے دینے ہیں, اس کی قیمت ادا کرنی ہے, تو وہ قیمت تو آپ کو ہمیشہ کے لیے دینی پڑے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ 6 ماہ میں حالات ٹھیک کر دیں, لیکن اب تو 9 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا اور حالات مزید خراب ہو گئے. کیا نظر آتا ہے, کیا امید؟ دیکھیں 3 چیزیں ہوئی ہیں جو میرے خیال میں جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں. نمبر 1, مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت زیادہ وقت لیا IMF سے ڈیل کرنے میں, 4 مہینے لگا دیے, حالانکہ وہ 4
5 زیادہ سے زیادہ ہفتے لگنے چاہیے تھے. سو مفتاح صاحب نے ڈیل جو اپریل میں کر لینی چاہیے تھی وہ جا کے جولائی میں اگست میں. اس کے بعد ان کو جب انہوں نے کوئی اچھا کام کر لیا تو ان کو گھر بھیج دیا. پھر اس کے بعد ڈار صاحب کو آپ لے. ڈار صاحب نے کہا کہ میں تو ایسی تیسی کر دوں گا, میں تو 200 سے نیچے پہ لے کے آؤں گا. زمینی حقائق کا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا. لندن سے اٹھ کے آئے تھے اور وہ آ کے ڈنڈا چلانا شروع کیا. 225 پہ انہوں نے کہا اس سے اوپر ٹریڈ نہیں ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں دار پیگ. اس کا کیا ہوا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ سارے ڈالر جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آتے تھے وہ بلیک مارکیٹ میں چلے گئے. جب وہ بلیک مارکیٹ میں چلے گئے, اسٹیٹ بینک کے ڈالرز ختم ہو گئے, وہ ریزروز آپ کے گرنے شروع ہو گئے, آپ کی سپلائی چین ساری ٹوٹ گئیں, آپ کی ایل سی ساری بند ہو گئی. تو وہ ایک ڈیسیجن نے سارا یہ افراتفری پھیلائی. اب آ کے ڈار صاحب نے 4-5 مہینے کے بعد وہ سارے کام کیے ہیں جو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, پیاز بھی کھائے اور چھتر بھی کھائے. اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے درمیان اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں, بٹ مطلب ظاہر ہے کہ وہ ڈار صاحب سمجھتے ہیں وہ بہتر کام کر لیں گے اور مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نکالا کیوں. پاکستان میں جو روپے کی قدر ہے روز بروز گرتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں ہمارے روپے کی اصل قدر ہونی کیا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کے روپے کی قدر بنتی ہے آپ کی اکنامک پاور پہ, کہ آپ کا اکانومی کیا پروڈیوس کر رہی ہے اور کیا کوئی ایسی چیز پروڈیوس کر رہی ہے جو باقی دنیا لینا چاہتی ہے. تو اگر آپ کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو باقی دنیا لینا چاہتی ہے تو آپ کی روپے کے کون لے گا؟ کون روپے میں کہے گا کہ ہاں ہمیں روپیہ دے دو, ہمارے سے یہ چیز لے لو. پاکستانی معاشی صورتحال پر آپ کی بڑی گہری نظر. یہ جو روپیہ روز بروز گرتا چلا جا رہا ہے, یہ کہاں تک گرے گا؟ اس کی کیا پرائس ہوگی اگلے کچھ دنوں میں؟ میکسیمم کہاں تک جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ 300 سے نیچے ہی رہے گا, اور اس کی شرط ہے کہ ہم IMF کا یہ پروگرام جو اب وہ کہتے ہیں ہم نے تقریباً سب کچھ فیصلہ کر لیا, اگلے 1-2 دنوں میں یہ اناؤنسمنٹ آ جانی چاہیے. اگر یہ نہیں آئے گی تو آپ کا روپیہ بہت شیک کرے گا. سلمان شاہ اور ان کی بیگم سے بھی گفتگو ہوئی. آپ تو بہت زیادہ کام کرتی ہیں, بہت سے فلائی جو کام ہیں, تنظیمیں ہیں, ادھر بھی آپ نظر آتی ہیں, ادبی تقریبات میں بھی نظر آتی ہیں. بتائیے نا کیا کیا کرتی ہیں؟ بس کچھ جو میرا انٹرسٹ ہے, اور ایک ہمیشہ سے میرا یہ خیال ہے کہ جو ایجوکیشن ہے, جو پڑھائی لکھائی ہے, اگر ہم کسی طرح سے اپنے ملک میں اپنے بچوں کو پڑھا دیں گے تو ہم شاید اپنا مستقبل کچھ بنا سکیں. آپ کے والد صاحب آصف نواز جنجوعہ صاحب جی چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, ان کے ساتھ گزرے وقت کی کچھ یادیں تو شیئر کریں. بہت ہی زیادہ یادیں ہیں میرے ان کے ساتھ بچپن سے, کیونکہ ہی واز اے ویری ایکٹیو فادر, انوالوڈ فادر. ہی وازنٹ جیسے وہ ایک اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے نا کہ یہ ماں کا کام ہے اور یہ باپ, نہیں. وہ میرے والد جو تھے وہ ہر چیز میں پوری طرح سے انوالوڈ تھے میرے, چاہے وہ میری اسکولنگ ہو, میرے اسکول جانا ہو, ٹیچرز سے بات کرنی ہو, ہمیشہ ہی واز دیئر, آتے تھے, ملتے تھے, اور ہر کام میں. اور میری اور ان کی جو بہترین یادیں ہیں, جو شاید میرا انٹرسٹ ہے یہ پڑھنے لکھنے میں, کیونکہ میں بہت کتابیں پڑھتی ہوں, مائی بیسٹ میموریز آر ان کے ساتھ پنڈی میں لنڈن بک کمپنی میں ہم گھنٹوں گزارتے تھے. وہ میں اتنی سی تھی جو مجھے وہ لے کے جاتے تھے. So those are some of the best memories that I have with him. بہت ہی پروفیشنل آدمی تھے, بڑے بااصول انسان تھے. پاکستان کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی, کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ And he was actually a true Pakistani, and that is what he imparted to us. وہی سبق انہوں نے ساری زندگی ہمیں یہ دیا. بہت زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح کے شہدائی تھے. ہمارے گھر میں ہمیشہ سے قائد اعظم کی پورٹریٹ ایک بہت ہی میجر جگہ پہ لگی ہوئی ہوتی تھی. وہ جو آخری دنوں میں ایک کنٹروورسی رہی کہ ان کے نواز شریف کے ساتھ اختلافات تھے
اور وہ خود کوئی ان کی سڈن ڈیتھ کی وجہ کوئی نواز شریف کے کوئی ایسے اقدامات تھے یا کوئی موٹیوز اور تھے؟ جی وہ تھوڑا سا تھا، وہ تو تھا، بٹ جیسے کہ ہوتا ہے اس ملک میں کبھی بھی کسی چیز کے ہم حقیقت تک نہیں کبھی بھی پہنچ سکتے. اس ملک میں ہی نہیں، کہیں پوری دنیا میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یا کبھی ہو بھی تو کبھی بھی وہ پوری کہانی یا کوئی چیز تو سامنے نہیں آتی ہے. اینڈ دیٹ واز آف کورس انفارچونیٹ. آئی مین ہی واز 56 and he passed away so suddenly. شاہ صاحب آپ تو پاکستان کا بجٹ بناتے رہے، گھر کا بجٹ کون بناتا ہے، آپ یا بھابھی؟ یہ تو آپ نے بہت مشکل بات یہ ہمارا بجٹ بس آپس میں ہی بنتا رہتا ہے. کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ہی رہے بجٹ کی چیزیں، بٹ بجٹ کے خسارے بہت چلتے رہتے. یعنی پاکستان کا بجٹ خسارے میں ہے تو یہاں کا بجٹ بھی خسارے میں ہی ہوتا ہے؟ خسارے میں ہی ہوتا ہے، ہر وقت خسارے میں ہی ہوتا ہے. تو بٹ ظاہر ہے کہ گھر کا تو ایک ٹریڈیشن جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنوینئنس بھی اسی میں ہوتی ہے. اور میرے سے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا کہ جی کیا کرنا ہے. یعنی شاہ صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے گھر کے کاموں میں؟ نہیں ہے، یہ ایسی اب اس وقت میں صرف ایک جعلی تاثر ڈال رہے ہیں. بالکل ہے ان کا عمل دخل، لیکن یس ڈے ٹو ڈے ایوری تھنگ موسٹلی میں ہی دیکھتی ہوں، میں ہی کرتی. شاہ صاحب کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہوتا ہے؟ مجھے بچوں کے کھلونوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ اپنے گرینڈ چلڈرن، چاکلیٹ ٹافیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کس بچے کو کون سی ٹافی جو ہے وہ دیں گے تو وہ بات بنے گی، نہیں تو بات نہیں بنتی. گھر میں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ سخت باپ ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہی از ایکچولی ون آف دا موسٹ again a very involved parent. He has always been extremely اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹی میں بہت انوالو رہے ہیں. بچوں کا ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہے. I was the one، میں ڈسپلن کرتی تھی، یہ ڈسپلن بالکل بھی نہیں کرتی. شادی پسند سے ہوئی یا گھر والوں کی مرضی سے؟ نہیں، ارینج شادی تھی ہماری، بٹ اٹ واز میڈ ان ہیون. We were introduced، بالکل ارینج ہوئی تھی. غصہ آپ دونوں میں سے کون زیادہ کرتا ہے؟ یہ اب رہنے ہی دیں، آگے چلیں. یہ انہوں نے بڑے طریقے سے آپ کی طرف اشارہ کر دیا. جی بس دیکھ لیں پھر. کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ دیکھیں دیسی کھانا اس کی بڑی اچھی مطلب باربیکیو اچھا ہونا چاہیے، چپلی کبابز یا دوسرے بھی ہمارے جو پاکستانی باربیکیو ہے اس میں بھی بڑے شیڈز ہوتے ہیں، اور صحیح اگر بنا ہو تو پھر اس کا مقابلہ نہیں ہے، اور غلط اگر بنا ہو تو اس کا بھی مقابلہ نہیں. سو باربیکیو بھی بڑے جو ایکسپرٹس ہیں وہی کر سکتے ہیں. جو تکے کباب چانپیں وغیرہ ہیں یہ اتنی سادی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہیں. تو یہ ایک کزین بڑی اچھی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کا چائنیز کھانا بڑا آج کل اچھا ہے. پھر آپ کی دوسری جو ایون جیپنیز کھانا بڑا. تو لاہور ایک قسم کا گورمے سینٹر بن چکا ہے. آپ کا بنا ہوا کون سا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں ایکچولی آئی ایم ناٹ اے ویری ایکٹیو کوک، بٹ یس میں ریسیپیز بہت اچھے طریقے سے بنوا لیتی ہوں. تو جب بھی ان کو کوئی مطلب آئی کیپ آن ٹرائنگ نیو تھنگس تو وہ پھر یہ کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کی سالگرہ کا دن یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ نہیں، یاد رکھتے ہیں. ہمارے بچے بہت یاد رکھتے ہیں. سو آئی گیس ہی کانٹ فورگیٹ اٹ بیکاز وہ آج کل وہ سوشل میڈیا کا ہے نا، تو چیٹ گروپس فیملی کے گروپس ہوتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے. بولتا تو نہیں ہے بٹ مطلب ایک گھنٹہ بھی ڈیلے نہیں ہوتا نا معاملہ. تحفے دینے کا شوق ہے یا لینے کا شوق ہے شاہ جی؟ نہیں، دینے کا بھی ہے بالکل. جب ان کو موقع ملتا ہے تو ضرور تحفے دیتے ہیں. لینے کا اتنا نہیں ہے. آئی مین وہ میں ہی ہوں جو آئی پک اپ تھنگس. غصہ کس بات پر زیادہ کرتے ہیں؟ جو ان کی چیزیں ہیں اگر ان کے کاغذات ادھر ادھر ہو جائیں نا، دیٹس دی اونلی ٹائم آئی ہیو سین ہم. بھابھی اگر غصے میں ہو
تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ غصے میں؟ بھابھی کے غصے کا تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ غصے سے پہلے پتہ چل جائے اور اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے. شاہ جی جب خوش ہوں تو اظہار کیسے کرتے ہیں؟ آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از یہ جب سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کو خوشی کا وہ موقع بھی یہ ہوتا ہے وین آل ہز چلڈرن آر اراؤنڈ، ان کے ساتھ بیٹھ کے اور بس بیسکلی یہی کھانا وانا اچھا بنوائیں، وہ بیٹھ کے اکٹھے کھائیں. اور شاہ جی کی ڈریسنگ کا خیال کون رکھتا ہے؟ میں ہی رکھتی ہوں، بیکاز یہ میں نے بتایا نا کہ ان کو بالکل کوئی زیادہ شوق نہیں ہے خریداری کرنے کا اپنے لیے. ہی ول ڈو اٹ فار ادر پیپل، آئی مین اپنے بچوں کے لیے یا میرے لیے کچھ لے آئیں گے یا اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے، بٹ ہی از ناٹ دیٹ فونڈ کہ جا کے اپنے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کریں. ہاں یہ ہیں جی ارحان شاہ. ارحان شاہ، السلام علیکم. السلام علیکم کرو. ہاں دادا اچھا اپنے گھر سے منسلک لان میں آئے. تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو حکومت تبدیل ہوئی اس سے پاکستان نے اکنامیکلی کیا کھویا اور کیا پایا؟ عمران خان صاحب کی جب حکومت کو ختم کیا گیا تو اس کے چند دنوں بعد پاکستان اکنامک سروے چھاپا گیا، منسٹری آف فائنانس نے چھاپا، اس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب نے دستخط کیے. اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو تمام انڈیکیٹرز جو تھے اکانومی کے وہ بڑے مثبت تھے. اکنامک گروتھ 6% کے لگ بھگ تھی، ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھیں، ریمیٹنسز سب سے زیادہ تھیں، کوئی 17 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. ساری چیزیں جو تھیں ایک صحیح ڈائریکشن میں تھیں. اس وقت حکومت کو بدلنے کا کوئی جواز نہیں تھا، پرٹیکولرلی کیونکہ اس وقت یوکرین کی جنگ جو تھی اپنے عروج پہ تھی اور انٹرنیشنلی ایک قیمتوں کا سیلاب آیا تھا. انرجی پرائسز بہت بڑھ گئی تھیں، ڈبل ہو گئی تھیں، تقریباً $110-120 تک پہنچ چکی تھیں بیرل تیل کا. گندم جو ہے نایاب ہو گئی تھی، فوڈ پرائسز آسمان پہ چڑھ گئی تھیں، ہر چیز جو ہے خوردنی تیل دگنا ہو گیا تھا اور یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کر رہے. اس وقت جب آپ نے حکومت بدلی تو دنیا کو ایک سگنل گیا کہ پاکستان کی سیاسی کشمکش جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے. ایک حکومت کرائسس کے دوران اگر گر جائے، انٹرنیشنل کرائسس کے دوران، تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم ہوگی. سو آئی تھنک کہ اگر یہ ہم رجیم چینج نہ کرتے تو یہ زیادہ سے زیادہ 3-4% سے 10% ہو جاتا اور پھر اس نے سٹیبلائز ہو جانا تھا. سو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ حکومت عمران خان کی ٹھیک نہیں تھی، آئی تھنک یہ بڑے مشکل حالات تھے ان کے، لیکن یہ حالات نہیں تھے جو اب ہم نے کریٹ کر لی. پاکستان کا جو موجودہ معاشی بحران ہے، کیا اس کا تعلق ہماری فارن پالیسی سے بھی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آئی مین فرق پڑتا ہے، لیکن آپ کی فارن پالیسی کی جو مہارت ہے اس پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ملک جو ہے اس کو حق ہے اپنی پالیسیز کو تشکیل کرنا. کس سے اس نے دوستی کرنی ہے، کس سے اس نے آرمز لینتھ پہ رہنا ہے. اصولی طور پہ تو آپ نے سب سے دوستی کرنی ہے اور سب سے تجارت بھی کرنی ہے. ایک اوپن سوسائٹی کے لیے وہ بہت ضروری چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ دب جائیں، اگر آپ کی اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیل آؤٹ کی ضرورت ہے اور بیل آؤٹ پولیٹیکل بیسس پہ ملے گا یا جیو پالیٹکس کی بیسس پہ ملے گا، اور اداروں میں اس طرح ہوتا بھی ہے انٹرنیشنل میں کہ وہ آپ کو ٹویسٹ کرتے ہیں اپنی ڈائریکشن میں لینے کے، تو اس لحاظ سے پاکستان کے اوپر نیگیٹو اکنامک امپیکٹ آتا ہے. بٹ میرے خیال میں 90% جو مسئلے ہیں وہ ہمارے ہوم گرون ہیں. ہم نے کیونکہ
اپنی لوکیشن کو اس طرح سے بیچا ہے کہ بھئی ہم نے ہر جنگ میں حصہ لے لیا، اس کے پیسے لے لیے، لیکن اس سے نقصان بھی بہت ہوا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ بنگلہ دیش کو دیکھو ہم سے آگے نکل گیا، تو بنگلہ دیش نے پچھلے 40 سال کوئی جنگ نہیں لڑی، اور ہم نے پچھلے 40 سال جنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ کیا پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تجارت کھول دینی چاہیے؟ ہر ملک کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اصولی طور پہ تو اب آپ دیکھیں ہندوستان اور چین کے بہت ٹریڈ ہوتی ہے، اور وہ 100-150 بلین ڈالر کی آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا نیبر ہے، اور اس سے اگر آپ ٹریڈ کریں گے تو یہاں پہ بڑا اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ پاکستان میں ٹیکس کے نظام کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ٹیکس کے نظام کو آپ کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا سب سے پہلے۔ نمبر 2، یہ جو ہم نے کام کیا تھا سیلف اسیسمنٹ کا، یہ سیلف اسیسمنٹ سکیمز کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے دلوں سے خوف ختم کرنا پڑے گا کہ ٹیکس والے کوئی ان کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ اس کے لیے ایک صاف شفاف نظام بنانا پڑے گا، اور ٹیکس ریٹ کو نیچے لانا پڑے گا، اور ٹیکس نیٹ کو بڑا کرنا پڑے گا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے؟ نہیں، یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا، لیکن ان کو جب بینیفٹ ملتا ہے ٹیکس کا، انفراسٹرکچر اچھا ملتا ہے، سڑکیں ملتی ہیں، اسکول ملتے ہیں، لوگوں کو ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے، تو پھر ٹیکس دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے ٹیکس کا نظام جو ہے بڑا آسان ہونا چاہیے، اور جس کی جتنی قوت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں نہیں ہیں۔ عمران خان کی حکومت پر یہ الزام تھا کہ ان کے دور میں اسٹیٹ بینک کو IMF چلا رہا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ پاکستان نے 22ویں پروگرام میں یہ ایگری کیا تھا IMF کے ساتھ کہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے گا۔ انڈیپینڈنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ IMF کے نیچے چلے جائے گا۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ وہ مانیٹری پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے اور اکنامک پالیسی پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنے فیصلے کریں گے۔ فائنانس منسٹری اپنے فیصلے کرے گی بجٹ کے لحاظ سے، اور کیسے وہ خسارے کیسے پورے کرنے ہیں اس لحاظ سے۔ تو 2 ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں۔ یہ تو اس طرح سے کہنا ہے کہ جی آپ کی فوج جو ہے وہ سول کو چلاتی ہے، یا سول جو ہے وہ فوج کو چلاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ دور حکومت میں جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے حکومتی کابینہ کے ارکان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا شہباز شریف صاحب ان لوگوں کو کابینہ میں شامل کر کے ریلیف دے رہے ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگوں کو بھی مہنگائی سے بچا سکتے ہیں بچا لیں؟ لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے کہ پورے پاکستان کو کابینہ کا حصہ بنا لیں تو ہمارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپلائی کر دیں لائن میں کہ جی ذرا ہمیں بھی کوئی دیں کابینہ کا ممبرشپ۔ سو آئی تھنک کہ مین چیز ہے کہ ہمیں حکومت کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ حکومت کے یہ 85 کی جو بات کرتے ہیں، اس کے نیچے 85 ڈپارٹمنٹس ہوں گے، ان 85 ڈپارٹمنٹ میں ہزاروں ڈیفرنٹ سیکشنز اور ونگز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ تقریباً 30-35 لاکھ لوگ ہیں بیوروکریسی میں۔ اگر فوج میں 6 لاکھ ہیں تو بیوروکریسی میں 35 لاکھ، اور ہر ایک مرات لیتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اس کا خرچہ بے شمار ہے، لیکن کیا اس کا ہم بینیفٹ لے رہے ہیں؟ یہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور بڑے بھاری دل کے ساتھ ہم یہ سخت فیصلہ کر رہے ہیں، عوام کو قربانی دینی پڑے گی، تو یہ عوام ہی ہر بار قربانی کیوں دیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جمہوریت میں تو عوام ہی ان کو الیکٹ کرتی ہیں، تو عوام جب الیکٹ کرتی ہے تو وہ اس لیے تو نہیں کرتی کہ وہ ان پہ ہی آ کے بوجھ ڈال دیں گے، وہ اس لیے الیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھی پالیسیز بنائیں گے اور ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھا فیوچر ہوگا۔ تو وہ ہمارے سیاستدان فیل ہو گئے ہیں اس کام میں۔ سلمان شاہ سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی۔
لیکن سر اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں جی. چلیں. آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت کمٹمنٹ ہے، کمٹمنٹ ٹو اے گڈ فیوچر آئی گیس. اور مطلب یہ ایک کمٹمنٹ لانگ ٹرم آنیسٹ، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہونی چاہیے. کبھی محبت میں دل بھی ٹوٹا؟ نہیں، اتنا کمزور دل نہیں. خواتین میں سب سے زیادہ کیا چیز زیادہ امپریس کرتی ہے؟ خواتین اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے کہ آپ امپریس ہوں. تو آئی گیس کہ وہ ایک مکمل تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. عورت کو حسین ہونا چاہیے یا ذہین؟ دونوں ہونا چاہیے. ماہر معیشت نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں، ماہر معیشت نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے سائنسدان ہوتا. پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے؟ دیکھیں، بیسٹ جو ملک ہے مجھے تو ٹرکی بہت پسند ہے. فرصت کے لمحات میں کیا کرتے؟ واک کرتا ہوں، سیر تھوڑی بہت کر لی، ادھر ادھر نکل گئے، کتاب پڑھ لی، ٹیلی ویژن دیکھ لیا، اور ڈاکیومنٹریز خاصی دیکھتا ہوں. موسیقی پسند کرتے ہیں؟ موسیقی سننا پسند کرتا ہوں، اور اگر موسیقی اچھی ہو تو اس کی کانسرٹس وغیرہ پہ بھی جانا پڑتا. پسندیدہ سنگر کون ہے؟ راحت فتح علی ٹائپ یہ جو فیمس سنگرز ہیں، انہی تک کی رسائی ہوتی ہے، کیوں تو جو بھی اس وقت کے تقاضے سے مشہور ہوتے ہیں تو وہ سننے میں اچھا لگتا ہے. فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں؟ اچھی فلمیں ہوں، اور آج کل تو زیادہ تر فلمیں نیٹ فلکس وغیرہ پہ چلتی ہیں تو وہ ان کو دیکھتے ہیں. فیصلے کرتے وقت دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی؟ کوشش تو ہوتی ہے کہ دماغ کی سنی جائے، اور دماغ اور پھر دل کا بھی ایلیمنٹ اس میں ہونا چاہیے ڈیسیجنز میں. سگنل پر جب کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ سگنل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں، عام طور پہ میرے گرینڈ چلڈرن بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو میں بتا رہتا ہوں کہ یہ گرین لائٹ ہوگی تو ہمیں چلنا ہے. وہ آگے سے پوری ٹیون گاتے ہیں کہ گرین لائٹ نے کیا کرنا ہے، یلو لائٹ نے کیا کرنا ہے، اور ریڈ لائٹ نے کیا کرنا ہے. آپ کی سب سے اچھی اور سب سے بری عادت کیا ہے؟ یہ تو آپ میری بیگم سے پوچھتے، سوال تو زیادہ بہتر تھا. اچھی تو یہ ہے کہ آئی ٹرائی ٹو بی، ہر چیز کو میں ذرا ایویلیویٹ کرتا ہوں، پراپرلی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، انالیسس کرتا ہوں، ہر چیز کو مطلب پرکھ کے کام کرتا ہوں. ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں. عمران خان. آئی تھنک عمران خان پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کو پاس ایبلٹی ہے ہمارے یوتھ کو لیڈرشپ دینے کی، ان کو سیٹ کرنے کی، ڈائریکشن دینے کی. اچیومنٹ کے لیے وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت اچھا میسج ہماری یوتھ کے لیے، موبلائزیشن کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی دے. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت. آصف علی زرداری کو کوئی مشورہ دیں. وہ عقل کل ہیں. نواز شریف. ان کو اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے. اب شہباز شریف. آئی تھنک میں ان کو گڈ لک ہی کہہ سکتا ہوں. مریم نواز شریف. محنت اور چاہیے. بلاول بھٹو زرداری. ہاں، ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے. ابھی بہت سیکھنا ہے، بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان. ریٹائر ہو جانا چاہیے. شیخ رشید. شیخ رشید کو رہا ہونا چاہیے. چودھری پرویز الہی. پرویز الہی صاحب بس ٹھیک جا رہے ہیں ماشاءاللہ. شجاعت حسین. اللہ انہیں صحت دے. سراج الحق. آئی تھنک اگر سراج الحق صاحب کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں، اور اس کو اگر وہ چینلائز اپنی پارٹی کو ایک ایسے طریقے سے کریں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، تو وہ ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہوگی. عثمان بزدار. عثمان بزدار اپنے علاقے کے لیے اچھا کام کریں. جہانگیر ترین. پاکستان کے بڑے اچھے انٹرپرینیور ہیں اور انوویٹو بھی ہیں، تو کامیابی اللہ دے انہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھا لگا. شکریہ جی.